فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو خوبصورت کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار کے، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 22۔ ہم صفحہ نمبر 407 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جہاں پہ باب نمبر 403 ہے، جس کا عنوان ہے شین فیر شفر اور فیض النفس کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا ابو العباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی رضی اللہ نے شہر رے میں ماہ رجب میں 349 میں انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن القاسم الانباری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یونس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب کے ہم نشین عبد الرحمن بن عبداللہ ابو صالح الطویل التمار البصری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل بن قیس نے، اور انہوں نے مخرمہ میم خے رے میم ہے مخرمہ بن بکیر سے، اور انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے خارجہ بن زید بن ثابت سے، اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ جب جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سعد بن ربی کے تلاش کی ذمہ داری سپرد کی اور مجھ سے فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو تو میری طرف سے اسے سلام کرنا اور ان سے کہنا کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں قتل گاہ میں اس کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس کو تلوار کی ضربت، نیزے کی چبھن اور تیر کے زخم کے درمیان زخمی حالت میں پایا، تو میں نے اس سے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو سلام کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ بس اس نے کہا کہ تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا، اور میری قوم انصار کو کہنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی قسم کی تکلیف پہنچ گئی، جبکہ تم میں سے کسی کی شفر، شین فیر شفر بریکٹ میں لکھا ہے پلک جھپکتی بریکٹ کلوز، جبکہ تم میں سے کسی کی شفر ہو، یہ کہا، اور وہ فیض النفس کے حامل ہو گئے۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جو کہ عنوان ہے۔ اب پیراگراف اگلے میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العباس سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ ابو بکر محمد ابن قاسم الانباری نے کہا کہ سعد بن ربی کا قول کہ وفیکم شفر یطرف، یہ اتنا سا لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے شفر یعنی بریکٹ میں پلک جھپکنا، آنکھ کی اشفار، الف شین فے الف رے، اشفار کی واحد ہے، اور یہ آنکھ کے اوپر اور نیچے کی اس کھال کو کہتے ہیں کہ جو آنکھ بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، اور اجفان الف جیم فے الف نون پلک کو کہتے ہیں کہ جو اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہدب ہے دال بے ہدب پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کو کہتے ہیں۔ آنکھ کے پلک جھپکنے کے معنی میں آنے والا شفر شین فیرے میں شین مضموم پیش والا ہے، پیش والا اچھا شفر ہے، اور معافی الدار شفر گھر میں ایک بھی، بریکٹ میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ گھر میں ایک بھی نہیں ہے، میں شین کو فتح زبر کے ساتھ لیا گیا ہے، اور اس سے مراد ایک لیا گیا ہے۔ شاعر کا قول ہے، ترجمہ کے پس قسم بخدا عداوت تم کو ہم سے اور ان سے جدا نہیں کر سکتی جب تک کہ ہماری نسل سے ایک بھی فرد باقی ہے۔
اچھا، اب اس حوالے سے مزید لکھا ہے کہ اور راوی کے قول کہ فازت نفسہ کے معنی ہیں کہ وہ مر گیا۔ ابو العباس کہتا ہے کہ ابو بکر ابن الانباری نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل بن اسحاق قاضی نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا نصر بن علی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی اسماعی نے، اور انہوں نے ابن عمرو بن علا عین لام الف حمزہ سے، اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی مر جائے تب فازل رجلو فے الف زوئے الف لام رے جیم لے کہا جاتا ہے، فازت نفسہ نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی فازت نفسہ اچھا، ایک فازت زوئے سے ہے فے الف زوئے تے، اور دوسرا فازت زوات سے ہے فے الف زوات تے کہا جاتا ہے۔ اور ہم سے بیان کیا ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابن الانباری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن خلف نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا صالح بن محمد بن دراج نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ ابو عمرو شیبانی کہہ رہے تھے کہ فاز المیت، یہ زوئے سے ہے فے الف زوئے، فاز المیت کہا جائے گا مگر فازت نفسہ فے الف زوئے تے فازت نفسہ نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی فازت نفسہ کہا جائے گا، یعنی زوات سے فازت نفسہ کہا جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ہم سے بیان کیا ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو العباس احمد بن یحییٰ نے، اور انہوں نے سلمہ بن عاصم سے، اور انہوں نے فرا سے، فیر الف رے پہ تجدید ہے، فرا سے، اور انہوں نے کہا کہ اہل حجاز اور قبیلہ تی والے کہتے ہیں، اس میں تی کی ہجے ہے توئے چھوٹی ہے، تی والے کہتے ہیں کہ فازت زوئے سے ہے فازت نفس الرجل، جبکہ قبیلہ اکل عین پہ بھی پیش ہے کاف پہ بھی پیش ہے، عین کاف لام اکل قیس اور تمیم والے کہتے ہیں۔ پھر اگلا جو ورڈ ہے فازت، یہ زوات سے، فازت نفسہ زوات کے ساتھ ہے، اور شعر کو نقل کیا ہے، یہاں پہ یہ شعر ہے، اب یہاں پہ اس کے ترجمہ نہیں لکھا، لیکن لکھا کچھ اس طرح ہے کہ یرید الرجال ینادنہا وانفسہم دونہا فائزت، اور ہم سے بیان کیا ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر ابن الانباری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو حسن توسی نے، اور انہوں نے ابو عبید سے، اور انہوں نے کسائی سے، انہوں نے کہا کہ فازت فعل زوات تے، فازت نفسہ فازل میت نفسہ، یہ بھی زوات سے ہی ہے، فازت میت نفسہ، اور افاز یہ بھی زوات سے ہی، افاز اللہ نفسہ، تینوں جملے کہے جاتے ہیں۔ اور ہم سے بیان کیا ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو بکر ابن الانباری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو الحسن توسی نے، اور انہوں نے ابو عبید سے، اور انہوں نے کسائی اور ابو جعفر بن محمد بن حکم سے، اور انہوں نے حسن لہیانی لام ہے یہ الف نون چھوٹی ہے لہیانی سے، اور انہوں نے کہا کہ فاز المیت، یہ یہاں پر زوئے آ گیا، فاز المیت تو زا کے ساتھ ہے، اور فاز المیت ذات کے ساتھ دونوں کہے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور ہم سے بیان کیا ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد عبداللہ بن محمد قمی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یعقوب بن سکیت سین کافیتے نے، اور انہوں نے کہا کہ فاز المیت، یہاں پہ زوئے سے فاز المیت یفوز، بریکٹ میں لکھا ہے باب نصر ینصر بریکٹ کلوز، اور اگلا لفظ لکھا ہے فاز یفیز، زوئے سے فاز یفیز، باب بریکٹ میں لکھا ہے باب ضرب یضرب، باب ضرب یضرب، یہ زواد سے ہے، دونوں ہی کہے جاتے ہیں۔ اور ہم سے بیان کیا ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن جہم، جیم ہے میم، جہم نے، اور انہوں نے فرا سے، اور انہوں نے کہا کہ فاز المیت نفسہ زا کے ساتھ تو زا کے ساتھ، اور نفس کو نون صاد بے نصب زبر کے ساتھ کہا جائے گا، یعنی کہ فعل متعدی مانیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو العباس نے، اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے مجھے شعر نقل کیا، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے شعر نقل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابو اکرمہ
ضبی ضاد سے ہے نے یہ شعر نقل کیا. ترجمہ اس کا ہے کہ ابن حسن سواد سے ہے سوادنان ابن حسن جب ہمارے گھروں میں چھپا ہوا تھا اور اپنی دونوں ذرا زال ر الف عین سے تسمہ تحسین میم ہے کی مشق کر رہا تھا کہ موت کا شکار ہو گیا. یہاں پر یہ مکمل ہوا. اب ہم باب نمبر 404 پڑھیں گے کہ جس کا عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کے معنی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ احمد بن عمار بن خالد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن عبد الحمید حمانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عیسیٰ بن راشد نے، اور انہوں نے علی بن خزیمہ سے، اور انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے ابن عباس سے، اور ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ابان بن عثمان سے، اور انہوں نے ابان ابن تغلب سے، اور انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے ابن عباس سے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس خلافت کا تذکرہ کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ترجمہ ہم پڑھیں گے. یہ تقریباً 2 یا 3 پیراگراف بڑے پیراگراف پر مشتمل ہے کہ قسم بخدا برادر تیمی نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت اس مرکزی کیل کی ہے کہ علم کا سیلاب اس سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور جس کی بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا. پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک تاریکی پر صبر کر لوں کہ جس میں بچہ بوڑھا ہو جائے، سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ پہنچ جائے. تو میں نے دیکھا کہ اس حالت میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا. آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے. میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنا راستہ لیا اور اپنے بعد خلافت کو میرے برادر عدی عین دال چھوٹیے عدی کے لیے باندھ گیا. عجیب و حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استفاد الف سین تے عین فے الف دال استعفا دے رہا تھا اور مرنے کے بعد کے لیے دوسرے کے لیے طے کر گیا. اور قسم بخدا اب خلافت کو ایک ایسی درشت اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے کہ جس کو چھونے پر درشتی کا احساس ہوتا ہے اور جس کے زخم کاری ہیں، لغزشوں کی کثرت ہے اور معاذرتوں کی بہتات ہے. اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کو ساتھ ناک کو کھینچا جائے تو وہ زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے. پس لوگوں کو تلون مزاجی واو کے اوپر تشدید ہے، تلون مزاجی اور بے راہ روی کی طرف رغبت دلا دی گئی اور پست لوگوں کے لیے امتحان و بلا. اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ اور میں نے سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے پر چل پڑا لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں. بس اللہ ہی جانے کہ ان کو اور شورا کو میرا کیا تعلق تھا. ایسی شورا سے ان کو اور شورا کو مجھ میں روز اول کون سا عیب و ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی. بس ایک شخص دامادی کی طرف جھک گیا اور دوسرا کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور تیسرا شخص سرگین سین رے گافیہ نون سرگین اور چارے کے درمیان پیٹ پھلائے کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ بنو امیہ بھی کھڑے ہو گئے جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے کہ جس طرح اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا. بس اس وقت مجھے جس چیز کی
جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا وہ یہ تھی کہ لوگ بجو کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسنین علیہ السلام کچل گئے اور میری ردا کے کنارے پھٹ گئے۔ لیکن جب میں ذمہ داری سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی اور دوسرا فاسق ہو گیا اور تیسرا دین سے باہر نکل گیا، گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سنا ہی نہیں تھا کہ جو سورہ قصص کی آیت 83 کا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، اور عاقبت صرف اہل تقوی کے پاس ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کا یہ ترجمہ مولا نے وہاں پر پڑھا۔ لکھا ہے کہ ہاں قسم بخدا یقیناً انہوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہے، مگر دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی ہے اور اس کی چمک دمک نے انہیں لبھا لیا ہے۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور ذی روح کو پیدا کیا ہے، کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی مظلومی پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن میں ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری دنیا میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کا خطبہ اس مقام پر پہنچا تھا کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو ایک تحریر پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کلام کو منقطع فرمایا اور اس کو پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام فارغ ہو گئے بریکٹ کلوز تو میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اپنے کلام کو جہاں پہنچا دیا تھا وہیں سے آگے جاری فرماتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بعید ہے، ہائے افسوس اے ابن عباس، یہ تو شقشقہ تھا جو ابھر کر دب گیا۔ یہاں پر یہ اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کسی کلام کے ناتمام رہ جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اس کلام امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پر ہوا کہ جب آپ علیہ السلام بات کو وہاں نہ پہنچا سکے جہاں کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہم پیج نمبر 412 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن عبداللہ بن سعید عسکری سے اس روایت کی تفسیر دریافت کی تو انہوں نے میرے لیے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روایت تفسیر کے آپ علیہ السلام کا قول کہ لقد تقم سہا یعنی خلافت کو پہن لیا قمیص کی طرح کہا جاتا ہے، نقمس الرجل تدرہ الرجل۔ اچھا یہاں پہ یہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ سب مرد کے قمیص پہن لینے یا کسی چیز کو قمیص کے مانند اپنے اوپر ڈال لینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول جو کہ یعنی جس میں آپ نے کہا کہ یعنی خلافت نے میرے ارد گرد اسی طرح دائرہ بنایا ہوا ہے جس طرح چکی کا پتھر اس کے مرکز کے گرد دائرہ بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ قول کہ آپ علیہ السلام کی اس سے مراد یہ ہے کہ بے شک خلافت میرے غیر کے لیے ناممکن تھی، میرا غیر اس کی قدرت ہی نہیں رکھتا اور نہ اس کے لیے صلاحیت و مناسبت ہے، اور آپ علیہ السلام کا جو یہ قول ہے کہ یعنی میں نے خلافت سے منہ پھیر لیا مگر اس کے میرے لیے لازم ہونے کو زائل نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد آپ نے لفظ الکشہ الف لام کاف شین ہے کے معنی ہونے دیا، اور الکشہ کے معنی ہیں کہ ایک طرف ہونا اور پہلو تہی کرنا، تو آپ علیہ السلام کے قول طویت انہا توئے واو یہ تے این نون ہے الف زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، یعنی کہ میں نے خلافت سے منہ موڑا اور پہلو تہی کی، اور اس کے بعد لفظ کاشے کاف الف شین ہے کہتے ہیں کہ کسی کا آپ سے پہلو تہی کرنا یعنی پہلو تہی کرنا یعنی کہ ایک طرف ہو جانا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول تفقت طوف قافتے یعنی میں نے قبول کیا اور حاصل کیا، اور ارتئی الف ر تے حمزہ چھوٹیے یعنی کہ میں فکر مند ہوا اور اپنی رائے کو استعمال کر رہا ہوں اور نگاہ کر رہا ہوں کہ اصول کے ہاتھ کو قطع کر دیا گیا ہے اور اس مراد نصرت کرنے والوں کی کمی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا قول کہ تخیہ توخے یہ ہے، تخیہ کے لیے استعمال کے دو مقام ہیں، ایک تاریکی اور اندھیرا اور دوسرا غم اور حزن۔ کہا جاتا ہے کہ
میں اپنے دل میں پاتا ہوں حزن اور غم، اور یہاں پر یہ لفظ تاریکی اور غم و حزن دونوں معنی کو جمع کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یعنی مومن اپنے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے مگر اس کا حق اسے نہیں دیا جاتا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اولا کہا جاتا ہے حاذا احججی من حاذا، یعنی یہ اس سے بہتر ہے، اور اخلق ہری اور اوجب یہ تمام قریبی معنی رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یعنی ایک گوشے میں، جب آپ کسی چیز کو ایک گوشے میں جمع کر لیں تو کہا جاتا ہے کہ لفظ گھر، اچھا نہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت الشی ماضی اور احوزہ مضارع اور حوزن مصدر، اور حوزہ کا لفظ گھر اور دوسری چیزوں کے گوشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے، اور آپ علیہ السلام کا جو یہ قول ہے کہ اونٹنی اگر اس کے ساتھ سختی کی جائے تو راضی نہ ہو، اور نرمی انف عین نون فے انف یا ریف قاف رفق نرمی کا الٹ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور آپ علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ ٹھہر جائے، اور ہرن ہے رے نون، ہے پہ بھی زبر ہے، رے پہ بھی نون، ہرنا یعنی ٹھہر جائے اور نہ چلے، اور حران کے لفظ کو فقط چوپایوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک تعلق اونٹ کا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے اخلت الناقے اور بہا خلا، یہ چوپایوں کے ٹھہر جانے اور نہ چلنے کے معنی میں ہی ہے، مگر یہ کہ عرب اس کو کبھی کبھار اونٹ میں بھی بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اب اسی طرح یہ ان الفاظ کو سمجھتے ہوئے ہم نے مولا کے ترجمہ پڑھ لیا۔ ہم چلتے ہیں باب نمبر 405۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اور آپ علیہ السلام نے جو قول ہے کہ ازہد اندی پس زہید یعنی قلیل، اور آپ علیہ السلام کا قول کہ من حبقت انز پس حبقہ اس ریح کو کہتے ہیں کہ جو بکری کے مقعد میم قاف عین دال سے نکلتی ہے، اور افتت اس ریح کو کہتے ہیں کہ جو اس کی ناک سے نکلتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا قول تلک شقشقت، تو شقشقت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے منہ کی طرف سے نکلتی ہے جب وہ ہجان اور مستی کی کیفیت میں ہو۔ اور اب آئیے باب 405 پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، ہجے کروں گی۔ التین الف لام، التین الف لام تے یہ نون، الزیتون الف لام زیر یہ تے واو نون، التین الزیتون طور سنین، اور البلد الامین کے معنی ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن خالد نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو عبداللہ الرازی نے، اور انہوں نے حسن بن علی بن ابی عثمان سے، اور انہوں نے موسیٰ بن بکر سے، اور انہوں نے ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں سے 4 کو چن لیا ہے، پس اللہ نے فرمایا ہے کہ التین سے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ التین سے مراد مدینہ، الزیتون سے مراد بیت المقدس، طور سینین سے مراد کوفہ، اور ھذا بلد الامین سے مراد مکہ ہے۔ اب آ گئے ہم پارٹ نمبر 406 پہ، اس کا عنوان ہے نشے کی اقسام کے معنی۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے قاسم بن یحییٰ سے، اور انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد سے، اور انہوں نے ابو بصیر اور محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نشے 4 قسم کے ہیں، شراب کا نشہ، مال کا نشہ، نیند کا نشہ اور
حکومت کا نشہ۔ اور اب آئیے باب 407 پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے ناصب کے معنی، نون الف صاد بے۔ ناصب کے معنی ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے چچا محمد بن ابی القاسم نے، اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے معلّہ بن خنیس سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے، ناصب و دشمن اہل بیت، ناصب و دشمن اہل بیت، ناصب و دشمن اہل بیت وہ نہیں ہے کہ جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو، چونکہ تم کسی ایک کو بھی نہیں پاؤ گے کہ جو کہتا ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام سے بغض رکھتا ہوں، بلکہ ناصب وہ ہے جو تم سے دشمنی رکھے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یقیناً تم لوگ ہم سے دوستی رکھتے ہو اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہو۔ اور فرمایا کہ جس نے ہمارے کسی دشمن کو پیٹ بھر کھانا کھلا کر سیر کیا تو یقیناً اس نے ہمارے کسی دوست کو قتل کیا۔ تو یہ ہم نے جان لیا۔ اب ہم صفحہ نمبر 416 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم باب نمبر پڑھنے جا رہے ہیں 408۔ لکھا ہے، اس کا عنوان ہے ایام اللہ عز و جل کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے مثنی الخنات سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے فرمایا کہ ایام اللہ عز و جل 3 ہیں، وہ دن کہ جب قائم علیہ السلام قیام کریں گے، رجت کا دن اور قیامت کا دن۔ اور اب آئیے باب 409 پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے شدید ترین اور قوی ترین کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عباس بن معروف نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ خزاز نے، اور انہوں نے غیاث بن ابراہیم سے، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے جو ایک پتھر کو اٹھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم میں شدید ترین اور قوی ترین کون ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں کہ تم میں شدید ترین اور قوی ترین کون ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں شدید ترین اور قوی ترین وہ ہے کہ جب وہ راضی ہوتا ہے تو اس کا راضی ہونا اسے کسی گناہ میں داخل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی باطل میں، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا ناراض ہونا اسے حق بات کہنے سے خارج نہیں کرتا، اور جب وہ قادر ہوتا ہے تو ان کاموں میں مشغول نہیں ہوتا جو اس کے لیے حق بچانے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب ہم پارٹ نمبر 410 باب کا پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عبادت کے افضل ترین اجزاء یعنی حصے کے معنی۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حسین بن یزید نوفلی سے، اور انہوں نے اسماعیل بن مسلم سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کے 70 اجزاء ہیں، اور ان میں افضل ترین جز طلب حلال ہے۔ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم پیج 417 پہ آ گئے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 411، جس کا عنوان ہے کہ 2 عجیب و غریب باتیں جن کو صبر سے برداشت کرنا ضروری ہے۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے حسین بن یزید سے، اور انہوں نے نوفلی سے، اور انہوں نے اسماعیل بن ابی زیاد سکونی سے، اور انہوں نے جعفر بن
والد محمد علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے، ان بزرگواروں علیہ السلام نے علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عجیب و غریب باتیں ہیں کہ تم دونوں کو صبر سے برداشت کر لو. تو لکھا ہے کہ احمق سے صادر ہونے والی حکمت کی بات کو قبول کر لو اور دانا شخص سے صادر ہونے والی احمقانہ بات کو درگزر کر دو. یہاں پہ یہ مکمل ہوا. اب باب نمبر 412 عنوان ہے پہلے والی امتوں کی بیماری جو اس امت کی طرف سرایت کر گئی ہے، اس کے معنی. ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن ابن محمد بن اسماعیل قرشی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، اور انہوں نے حسن بن علی بن فضال سے، انہوں نے ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام، ان بزرگواروں علیہ السلام نے علی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی 2 بیماریاں تمہاری طرف سرایت کر گئی ہیں، بغض اور حسد. اور اب آئیے باب نمبر 413 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ اللہ فرشتے اور مومنین کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ اور تسلیم کے معنی. اب آئیے تفصیلات جانتے ہیں. تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسرور نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حسین بن محمد بن عامر نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا معلی بن محمد بصری نے، اور انہوں نے محمد بن جمہور امی سے عین میم چھوٹی ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اور انہوں نے احمد بن حفظ سواد حفظ البزاز کوفی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابن ابی حمزہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ہے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جانب سے صلاۃ رحمت ہے، اور فرشتوں کی جانب سے پاکیزگی کا اظہار ہے، اور لوگوں کی جانب سے دعا ہے. اور جہاں تک اللہ کے قول کے وسلموا تسلیمہ کا ہے تو یقیناً پروردگار کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے وارد ہونے والے تمام احکام میں لوگوں کے لیے تسلیم و قبول کرنا لازم ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی آل پر کس طرح درود بھیجا جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کہو کہ صلوات اللہ صلوات ملائکتہ و انبیاء و رسولہ جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد وسلام علیہ و علیہم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ: اللہ کا درود، اس کے فرشتوں، انبیاء، مرسلین اور اس کی تمام مخلوقات کا درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل علیہ السلام پر، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت. راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اس انداز سے درود بھیجے اس کے لیے کیا ثواب ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہوں سے نکلنا ہے. قسم بخدا اس دن اس کی کیفیت اس طرح کی ہوگی جیسے کہ جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا. اور اب ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 414. عنوان ہے لعنت کے مقامات کے معنی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن احمد سناقی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے، اور انہوں نے موسیٰ بن عمران نخعی سے، اور انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی سے، اور انہوں نے محمد بن حمران سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو خالد کابلی سے، اور انہوں نے کہا کہ علی بن حسین علیہ السلام سے عرض کیا گیا مسافر و غریب الوطن افراد کہاں پیشاب و پخانہ کر کے وضو کے لیے آمادہ ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہروں کے کناروں، آمد و رفت والے راستوں، پھلدار درختوں کے نیچے اور لعنت کے مقامات سے پرہیز کریں. آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ لعنت کے مقامات کون سے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں کے دروازے. یہاں پر یہ مکمل ہوا. اور اب ہم ساتھ ہی ایک اور
باب پڑھتے ہیں، باب 415 کے اس مضبوط رسی کے معنی کہ جس کے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے چچا محمد بن ابی القاسم نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے خلف بن حماد الاسدی سے، اور انہوں نے ابو الحسن ابدی سے، اور انہوں نے عاش الف عین شین سے، اور انہوں نے ابایا بن ربعی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ ایسی مضبوط رسی سے متمسک ہو جائے کہ جس کے ٹوٹنے کی گنجائش نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ میرے بھائی اور میرے وصی علی بن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہو جائے۔ بے شک ان سے محبت کرنے والا اور ان کو دوست رکھنے والا ہلاک نہیں ہوگا، اور ان سے بغض رکھنے والا اور ان سے عداوت رکھنے والا نجات نہیں پائے گا۔ تو ہم نے یوں پڑھ لیے ہیں اب 415۔ اب یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگلی انشاءاللہ نشست میں ہم اسی صفحے پہ ملیں گے، یعنی صفحہ نمبر 419۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔